السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مصباح۔ میرے سامنے فضل حسین عوان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف ہے۔ موت سے زندگی کی طرف، جس میں انسان کو پیش آنے والے ایمان افروز، سبق آموز، دلسوز، دلچسپ، حیرت انگیز اور سچے واقعات درج ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے سامنے رانا شفیق خان پسروری کا ہے۔ رانا شفیق خان پسروری علامہ احسان الہی شہید کے ساتھ جلسے میں شدید زخمی ہوئے۔ انہوں نے موت کو جس طرح قریب سے دیکھا، اس کی روداد انہیں کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ 23 مارچ 1987 کو مینار پاکستان کے پڑوس میں قلعہ لچھمن سنگھ کے مقام پر سیرت نبی کے مقدس عنوان کے تحت سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید اور ان کے رفقا کا جلسہ منعقد کیا گیا۔ میں اس پروگرام میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ علامہ شہید بیٹھ کر بہت کم خطاب کیا کرتے تھے، لیکن اس روز اپنی ناسازی طبع اور سفر کی تھکان کی وجہ سے انہوں نے بیٹھ کر خطاب کا آغاز کیا۔ جو وقت گزرتا گیا، ان کی خطابت کا رنگ مجمع پر اثر انداز ہوتا گیا۔ ان کی خطاب کے دوران ہی پھولوں کا ایک گلدستہ اسٹیج پر پہنچایا گیا۔ اس پر اسلام کا بے باک سپاہی احسان الہی کندھا تھا۔ ہم نے جلسے کے اختتامی مراحل پر گلدستے کی آمد کو بڑی متعجب نگاہوں سے دیکھا۔ علامہ شہید دوران خطاب حضرت اقبال کے مشہور شعر "کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی" کے دوسرے مصرعے کو ادا کر رہے تھے کہ وہ گلدستہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا، جس کی زد میں آ کر حضرت علامہ شہید دور جا گرے۔ میں علامہ شہید کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پہلا احساس یہ ہوا کہ جیسے مجھے کرنٹ لگا ہو اور لوگ شور و غل کرتے ہوئے میرے گرد جمع ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی، کرسی سے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی، لیکن گر پڑا۔ جب میں گرا تو اپنی بائیں جانب حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید خون میں لت پت مجھے نظر آئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ جیسے وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوں۔ اتنے میں پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ نوجوانوں نے مجھے اٹھا کر اسٹیج کی پہلی جانب ایک فٹ پاتھ پر لٹا دیا۔ موسم کی خنکی اور زمین کی ٹھنڈک کی وجہ سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے اٹھا کر ایک رکشہ میں ڈال رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور زخمی کو بھی بٹھا دیا گیا۔ ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے اس زخمی کا چہرہ میرے سینے کے ساتھ آ لگا۔ میں نے اسے ہٹانے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر میں نے اس کے سر کو اپنے سینے پر ہی رہنے دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سینے سے خون ابل رہا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ میرے زخمی بھائی کے جسم سے نکل رہا ہے، لیکن میرے ہاتھ لگانے پر معلوم ہوا کہ وہ اس بھائی کا خون نہیں، بلکہ میرے سینے پر آنے والے گہرے زخموں سے جاری ہے۔ اسی دوران مجھے اپنی دائیں آنکھ سے خون بہتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے 2-3 دفعہ ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ دراصل بم کے ذرات کی وجہ سے میری آنکھ راہ خدا میں شہید ہو چکی ہے۔ اس دوران میں پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہسپتال پہنچے اور مجھے بیڈ پر لٹانے لگے تو مجھے ہوش آ گیا۔ دوران جلسہ میں نے سینڈل پہن رکھے تھے۔ دھماکے کے باعث بم کے ذرات سے سینڈل کٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہسپتال پہنچنے تک کے سفر میں میرا ایک جوتا کہیں گر چکا تھا اور میرے پاؤں میں موجود تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا دوسرا جوتا بھی اتار دیا جائے۔ اس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر کبھی ہوش میں آتا اور کبھی بے ہوش رہتا۔ تقریباً 16 دن بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس دوران میری شہادت کی خبر بھی پھیل گئی۔ زخم اتنے زیادہ تھے کہ جب علامہ صاحب کو ریاض سعودی عرب لے جانے کے لیے اسپیشل طیارہ آیا تو علامہ صاحب نے مجھے بھی ساتھ لے جانے کا کہا، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی حالت بچنے کی نہیں، لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر دیکھیے، میں آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہو کر جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ بہرحال موت کا منہ اس طرح دیکھ لیا ہے کہ اب موت سے ڈر نہیں لگتا۔
ہسپتال میں مجھے حضرت علامہ شہید کی وفات سے بے خبر رکھا گیا۔ عیادت کے لیے آنے والوں کو بھی ان کی شہادت کا تذکرہ کرنے سے منع کیا گیا۔ مجھے علامہ شہید کی وفات کا 2-2.5 ماہ بعد پتہ چلا۔ اس دھماکے کی وجہ سے میرے سر پر بہت گہرا زخم آیا جو آج بھی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح میری دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ کان کا پردہ بیکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ میرے پورے جسم پر زخموں کے بے شمار نشانات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو زندگی منظور تھی اور اس نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے مزید موقع عطا فرما دیا۔ شکریہ۔